بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مورب کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں مبنی، یعنی کتنی چیزیں مورب ہیں اور کتنی چیزیں جو سی وہ مبنی ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا مورب مبنی کی تعریف، تو آج کا سبق بھی بہت اہم ہے، یہ اسی کا سمجھنے دوسرا حصہ ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام کے تمام جو حروف ہیں وہ مبنی ہیں، اور سب سے پہلے ہم مبنیات کو لے لیتے ہیں۔ تو تمام حروف، جتنے بھی حروف ہیں، چاہے حروف جارہ ہے، چاہے حروف مشبہ بالفعل ہے، جو بھی ہیں حروف جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے حروف جو ان سے وہ مبنی ہیں۔ آگے آپ حروف کی بحث پڑھیں گے، اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ البتہ آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ ایک ہو گیا۔ دوسرا افعال، یہ تو حروف میں سے تھا۔ افعال میں فعل ماضی معروف ہو یا مجہول ہو، یہ ساری کی ساری مبنی ہے۔ اسی طرح امر حاضر معروف، مجہول نہیں، امر حاضر معروف، یہ پہلی جو 6 سیغے نا، اضرب اضربا اضربو اضربی اذا اضربا اضربنا، یہ والے 6 سیغے مبنی ہیں۔ باقی امر کی جو آگے سیغے آتے ہیں وہ مبنی نہیں ہیں۔ تو یہ 3 ہو گئے۔ اب ماضی تو ساری کی ساری مبنی ہے، لیکن مضارع رہ گیا تھا، تو کہتے ہیں مضارع سارا کا سارا مبنی نہیں ہے، بلکہ مضارع کے جو 2 سیغے ہیں، ایک جمع مؤنث، اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ جمع مؤنث یعنی یضربنا جمع مؤنث غائب، اور تضربنا جمع مؤنث حاضر، یہ بھی مبنی ہے۔ اور اگر تاکید کے نون آ جائے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 14 سیغے ہوتے ہیں، 14 میں سے 2 نکالیں، پیچھے بچتے 12، ان 12 سیغوں کے ساتھ اگر تاکید کے نون آ جائے، تاکید کے نون سے مراد کیا ہے؟ بانون تقید ثقیلہ یا خفیفہ، تو اس صورت میں وہ بھی مبنی ہو جائیں گے۔ تو مضارع کے 2 سیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یعنی یضربنا اور تضربنا، یہ مبنی۔ باقی بچے 12-14 میں سے وہ 12 ہے مورب، لیکن وہ مبنی کب بنیں گے؟ جب ان کے ساتھ تاکید کا نون آ جائے، یا تاکید کا نون سے مراد یہ بنون تقید ثقیلہ، جیسے لا یضربن، اور خفیفہ سے مراد یہ کہ لا یضربن۔ اگر ایسا نون آ جائے تو پھر جو مضارع کے 12 سیغے ہیں جو مورب ہیں وہ بھی سارے میں مبنی ہو جائیں گے۔ یہ تو حرف بھی ہو گیا، افعال بھی ہو گئے۔ تیسری چیز ہے اسماء۔ تو اسماء میں سے اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اس کی تعریف آگے آئے گی۔ تو اسماء میں سے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، ان 8 قسموں کے ساتھ یہ ساری کی ساری مبنی ہے۔ تو گویا کہ مبنیات تقریباً 7 قسمیں ہوگی، 6-7 میں پھر گناتا ہوں۔ نمبر 1 تمام حروف، یہ سارے کے سارے مبنی۔ نمبر 2 افعال میں فعل ماضی چاہے معروف و مجہول، مبنی 2 ہوگی۔ نمبر 3 امر حاضر معروف کے جو 6 سیغے ہیں پہلے، یہ مبنی، باقی مجہول نہیں بھی نہیں ہے، مبنی۔ نمبر 4 جو مضارع کے 14 سیغے، ان میں سے 2 سیغے جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، 2 کے 2 بلکہ، باقی رہ جاتے ہیں 12 سیغے۔ ان 12 سیغوں میں اگر نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کا آ جائے تو یہ 12 کے 12 سیغے یہ بھی مبنی ہو جائیں گے۔ اگلی چیز ہے اسماء میں سے اسماء غیر متمکن، یہ ٹوٹل 5 ہو گئے۔ اسماء میں سے اسماء غیر متمکن اپنی 8 قسموں کے ساتھ مبنی ہے، یہ ہو گئے 6۔ اگلا ہے جی اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن کے مقابلے آتے ہیں اس میں متمکن۔ اس میں متمکن جو ان سے ہے وہ اس وقت مبنی ہوگا جب ترکیب میں واقع نہ ہو، لیکن اگر تو وہ ترکیب میں واقع ہوتا ہے پھر وہ مورب ہو جائے گا، پھر وہ مبنی نہیں ہوگا۔ تو ٹوٹل 7 ہو گئے۔ اس میں غیر متمکن مبنی، اس سے متمکن اس وقت مبنی جب ترکیب میں واقع نہ ہو، اگر ہو تو پھر وہ مورب ہوتا ہے۔ ٹوٹل 7۔ اب رہ گئی مورب۔ تو 2 چیزیں مورب میں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو پوری، یہ سمجھیں کہ پورے کلام میں صرف 2 ہی چیزیں مورب ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ مبنیات تو زیادہ ہیں، لیکن جو مورب ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ اب وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ مصنف نے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ اس میں متمکن اس کی 16 قسمیں آگے آئیں گی. یہ مورب ہے. کب مورب ہے؟ جب ترکیب میں واقع ہو. جب ترکیب میں واقع ہو تو وہ مورب ہے. باقی فعل مضارع کے جو 12 صیغے ہیں جن میں نہ نون تقید ثقیلہ کا بھی نہ ہو، نون تقید خفیفہ کا بھی نہ ہو، وہ سارے کے سارے مورب ہیں. اب ان دو کے علاوہ اور کوئی بھی چیز کلام عرب میں مورب نہیں ہے. یہ دیکھیں دوسری قسم فعل مضارع مورب ہے. کب مورب ہے؟ بشرطے کہ وہ جمع مؤنث اور تاکید کے نونوں سے خالی ہو. تو اگر جمع مؤنث کا بھی نون نہ ہو، جیسے کہ 2 صیغوں میں جمع مؤنث غائب اور حاضر، اور تاکید کا بھی نہیں ہو جیسے باقی 12 صیغوں میں نہیں ہوتا، تو ان سب صیغے جو سے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ مورب. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ کلام عرب میں ان 2 قسموں کے علاوہ کوئی مورب نہیں ہے، باقی سارے کے سارے مبنی ہیں. میں ایک دفعہ پھر خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ مبنی 7 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 تمام حروف. نمبر 2 افعال میں فعل ماضی چاہے معروف ہو یا مجہول ہو. نمبر 3 امر حاضر معروف پہلی گردان. نمبر 4 فعل مضارع کے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 2 صیغے مبنی. نمبر 6 اس میں متمکن اگر اس میں غیر متمکن اگر یہ ساری کی ساری اپنی 8 قسموں کے ساتھ مبنی ہے. اور آخری کون سی ہے؟ اس میں متمکن اگر تو یہ ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ بھی مبنی ہے. یہ ٹوٹل 7 ہے. ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں. اور رہ گئی مورب. تو مورب کلام عرب میں صرف 2 ہی چیزیں. نمبر 1 اس میں متمکن مورب ہے اگرچہ ترکیب میں واقع ہو. 1 ہو گیا مورب. نمبر 2 فعل مضارع مورب ہے بشرطے کہ جمع مؤنث اور تاکید کے نونوں سے خالی ہو. تو مضارع کے 14 صیغوں میں سے 2 تو نکل گئے مبنی میں، پیچھے بڑھتے ہیں 12. تو اگر ان 12 کے ساتھ تاکید کا نون نہ ہو تو اس میں وہ بھی مورب ہو جائیں گے. اب میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اس میں متمکن اور غیر متمکن کی تعریف آئے گی آگے. تو اب کہتے ہیں اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ رکھے. اب مبنی اصل کیا چیز ہے؟ تو آگے بتاتے ہیں. مبنی الاصل 3 چیزیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. کیا مطلب؟ کہ جو چیز بھی ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوگی وہ بھی مبنی ہو جائے گی. جو چیز اس کے ساتھ مشابہت رکھے گی وہ بھی مبنی ہو جائے گی، اور جو چیز ان حروف کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوگی تو وہ بھی مبنی ہو جائے گی. یہ مطلب ہے کہ جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں. اور اس میں متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ رکھے. اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ رکھے، اور اس میں متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ رکھے. مثلا کون کون سی چیزیں ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی؟ جمع مؤنث کے جو 2 نون ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ بھی مشابہت نہیں رکھتے کیونکہ یہ نون نہ حرف میں آتے ہیں، نہ ہی فعل ماضی میں آتے ہیں، اور نہ ہی امر میں آتے ہیں. کیونکہ مبنی الاصل تو 3 چیزیں نا، ان میں سے ہم نے ڈھونڈنا ہے. تو وہ جو نون ہے جمع مؤنث کا وہ اس میں بھی نہیں آتا، اس میں بھی نہیں آتا، اس میں بھی نہیں آتا. گویا کہ ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہے. جب مشابہت نہیں ہے تو وہ ہوگا اس میں متمکن. تو میں امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو گروپ میں آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ابھی اس پہ ایک پریکٹس کروا دیتا ہوں. یہ مثال ہے، مثال کے طور پہ افتحوا. اب آپ نے ایک بات تو یہ بتانی کہ مورب مبنی میں سے کیا ہے. اگر مبنی ہے تو اصل ہے یا غیر اصل ہے. تو افتحوا کون سا صیغہ ہے؟ جنہوں نے صرف پڑھی ہوئی ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ افتحوا یہ امر کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. افتح، افتحا، افتحوا. تو امر حاضر یہ مورب مبنی میں سے کیا ہے جی؟ مبنی ہے. مبنی الاصل ہے، غیر اصل اصل ہے. کیونکہ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں؟ 3: فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف. تو یہ امر حاضر اس میں آگے دیکھیں کتنا ایزی ہو گیا. آگے لم یفعل مورب مبنی میں سے کیا ہے جی؟ مورب ہے. کیوں مورب ہے جی؟ اس میں کوئی نون نہیں ہے، تاکید کا نون نہیں ہے آخر میں. اسی طرح جمع مؤنث کا نون نہیں ہے، کوئی نون نہیں ہے. جب نون سے خالی ہے تو یہ مورب ہے. نہیں یسعوا معو مورب مبنی میں سے کیا ہے جی؟ مورب. کیوں مورب جی؟ آخر میں جہاں جمع مؤنث کا نون ہے، نہ تاکید کا کوئی نون نہیں، لہذا مورب. اسی طرح اضربنانی مورب مبنی میں سے کیا ہے جی؟ مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ ایک تو امر ہے اضرب، اور دوسرا تاکید کا نون ہے، تاکید کا، اس وجہ سے